اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلیل نقلی کا چوتھا قسم، سابقہ منزل کتب سے دلائل، تورات، انجیل، زبور، صحف سے۔ یہ چار تعبیرات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ صحف میں دو ذکر ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، باقی کتب الکتاب سے ذکر ہے یا ما انزلہ سے ذکر ہوگا۔ دلیل ہے یہ اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے کتب بہت نازل فرمائے ہیں اور وہی ہر نبی اور رسول کو بھیجی ہے۔ یہ چار کتب مشہور تھے۔ قرآن کریم میں کبھی ان کتابوں کا حوالہ ہوگا، اس کا ذکر ہوگا، اس کا مضمون ذکر ہوگا کہ ان کتب میں تصدیق قرآن ہے، قرآن کی صداقت کے بارے میں تصدیق ہے، توحید کا تصدیق ہے، تصدیق رسول موجود ہے اس میں۔ سورہ ال عمران میں ایک تعبیر ہے، ابتدا میں تیسرے اور چوتھے آیت میں نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ تورات انجیل کا ذکر فرمایا، ھدن یہ ہدایت جو پہلے آیت میں ذکر کیا گیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ہدایت جس کے بارے میں ذکر کیا گیا پہلے آیت میں کہ یہ ہدایت ان کتب میں بھی تھا، تورات، انجیل، زبور میں۔ فرقان بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجا ہے۔ فرقان یعنی صحیفوں کی طرف اشارہ ہے۔ فرقان وہ دلائل جس سے حق اور باطل میں تمیز کی جا سکے، اس کو دلیل نقلی کہتے ہیں کہ یہ ہدایت دیکھو انجیل، تورات پہلے صحف میں بھی تھی، چونکہ یہاں ہدایت مراد ہے اس لیے ھدی للناس فرمایا، ورنہ تورات تو ھدی لبنی اسرائیل ہے، انجیل بھی ھدی لبنی اسرائیل ہے، ھدی للناس تو صرف قرآن کریم ہے۔ یہاں ہدایت سے توحید مراد ہے، اس میں تمام لوگ شامل ہے۔ ھدی للناس کہ توحید کا مسئلہ ان کتب میں بھی تھا۔ اس طرح دلیل نقلی پیش کی جاتی ہے جھگڑے کے مسئلے میں۔ سورہ ال عمران 13 نمبر آیت میں یہ لوگ کہتے ہیں اونٹ کا گوشت حرام ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حرام چلا آ رہا ہے، تو اے پیغامبر تم کیوں حلال مانتے ہو اونٹ کی گوشت؟ تو جواب فرمایا، قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ 93 نمبر آیت میں اس مسئلے کے لیے بھی تورات لے آئے، اس میں دیکھتے ہیں تمہارے کتاب پر ہی فیصلہ کرتے ہیں، وہ کتاب جو سچا تھا اس وقت، اصلی تورات جو ہے ان کے پاس موجود تھا، فرمایا وہ لے آؤ۔ اس لیے اس کے اوپر حوالہ دیا قرآن مجید میں کہ بہت سے آیات میں تورات کی ہدایت اور اس کی روشنی کا ذکر ہے، انجیل کا بھی ذکر ہے، اس پر عمل کرنے کے فائدے بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ سورہ مائدہ میں آئیں گے، پہلی کتابوں پر جہاد کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ سورہ توبہ 111 نمبر آیت میں وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، 111 نمبر آیت۔ سورہ بنی اسرائیل 2 نمبر آیت میں ارشاد ہے، وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا۔ اس میں کتاب موسیٰ کا خلاصہ پیش کیا ہے، فرمایا میرے سوا کسی دوسرے کو مددگار نہ سمجھنا۔ اس طرح صحابہ کرام کی صفات کا خلاصہ پیش کیا ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ تورات اور انجیل میں ان صحابہ کے صفات کا ذکر موجود ہے۔ زبور کا ذکر بھی جگہ جگہ کیا ہے، وآتینا داؤد زبورا۔ صحف ابراہیم و موسیٰ کا بھی ذکر 2 جگہ کیا ہے، سورہ نجم اور سورہ اعلیٰ میں صحف کا ذکر ہے۔ تورات روشنی سے محفوظ ہے، روشنی پیدا کرنے سے، اور روشنی والا کتاب۔ انجیل نجل سے محفوظ ہے، نجل اصل کو کہتے ہیں۔ تورات کا اصل خلاصہ اور مضمون انجیل میں آیا ہے۔ زبور لکھے ہوئے کو کہتے ہیں، زبور میں لکھے ہوئے وعظ تھے، احکام اس میں نہیں تھے، صرف فضائل کا کتاب تھا۔ تورات فیصلوں کا کتاب تھا۔